کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اور یہ کلمہ میرے بھائیوں بنیاد ہے ایمان کی. جو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کسی بھی قوم کی طرف آئے ہیں انہوں نے یہی بات سب سے پہلے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. وَيَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. ہر نبی یہی دعوت دیتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں تمہارا الہ ایک الہ ہے اللہ رب العزت، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ تمہارا الہ ہے. آج آپ کے سامنے بھی یہی بات رکھی ہے میرے بھائیوں کہ اس الہ واحد کی بندگی کرنے کے لیے، اس الہ واحد کو پکارنے کے لیے، اس الہ واحد کی خالص توحید کو مان کر اس پر ایمان لا کر اس کی راہ میں نکلنے کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اللہ مالک رب العزت کیا چاہتا ہے؟ کیا یہ صبح یوں ہی گزرتی رہیں گی؟ کیا یہ شامیں یوں ہی ڈھلتی رہیں گی؟ کبھی دن کا اجالا امت پر نہیں آئے گا؟ آج ہر طرف مسلمان کا خون ارزاں ہے، سستا ہے، ہر طرف بہایا جا رہا ہے، ہر طرف اس کو مارا جا رہا ہے، ہر طرف اس کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اس کی ماں اور بہنوں کے کفن تک تار تار ہیں، اس کے نونہالوں کا خون چوس چوس کر یہ دھرتی سیراب کیوں نہیں ہوتی؟ آخر یہ کیوں ہے؟ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آیا ہوا ہے؟ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ظلم روا رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں اور یہ افتاد پڑی ہوئی ہے کہ ہر جگہ مسلمان مغلوب ہیں، ہر جگہ مار کھا رہے ہیں. آج کہا جاتا ہے کہ اسلام مغلوب ہے. نہیں، یہ بات سراسر غلط ہے. اسلام مغلوب نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، بلکہ اس اسلام کے ماننے والے، اس کے دعوے دار، اس کا دم بھرنے والے جو ہیں انہوں نے اسلام کی اصل تعلیمات کو جب چھوڑا ہے تو وہ مغلوب ہوئے ہیں. اسلام اپنی جگہ غالب ہے، وہ ہمیشہ غالب رہے گا. کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. یہ اس کا دین ہے، قیامت تک قائم رہے گا. تو کیا کیا جائے؟ کہاں جائیں؟ کس کے پاس؟ کہ ہم سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے بزدل اور اتنے اس دنیا میں غریب اور مسافر ہو چکے ہیں کہ ہماری کسی جگہ نہیں چلتی. اور وہ جو پہلے تھے ہمارے اباء و اجداد جو گزرے تھے، وہ کس بنا پر انہوں نے اس پوری دنیا کے اوپر حکومت کی تھی؟ وہ کس چیز کے لیے اٹھے تھے؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ تو کیسر و کسرا کے بادشاہ بھی ان سے ڈرتے تھے. انہوں نے ایسی کس بات کو مانا تھا؟ کیا تھا ان کے پاس کہ جس کی وجہ سے دشمن ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا؟ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ 712 عیسوی میں ہندوستان میں آ کر حملہ کرتے ہیں. ان کے پاس ایسی کیا طاقت تھی کہ ان سے لوگ ڈرتے تھے؟ تو میرے بھائیوں، وہ یہی طاقت تھی، الہ واحد کی پکار، الہ واحد کی بندگی، الہ واحد کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے. وہ اس ایک اللہ کی پرستش کرتے تھے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے. اس کے احکام کو مانتے تھے، اس کے آگے سر تسلیم خم ہو گئے تھے. وہ اس کے آگے اپنی ببتائیں وہ رکھنے والے تھے، اس کو اپنا اکیلا الہ اور خالق مان چکے تھے.
اور اس کے اوپر وہ جم گئے تھے. اس سے ہٹنا ان کو گوارا نہیں تھا. وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تھے لیکن اپنے الہ کے ساتھ شرک روا رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. یہ وہ ایمانی قوت تھی جو آج اس کلمہ پڑھنے والے میں مفقود ہے، ختم ہو چکی ہے. اگر الا ماشاء اللہ کسی میں ہے تو نہایت کم، بالکل تھوڑی سی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی حرف بحرف پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. ان کی بات میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی تمام اقوام تم پر چڑھ دوڑیں گی اور کہیں گی کہ یہاں آؤ، یہاں ترنے والا ملتا ہے کھانے کے لیے، یہاں بیٹھو. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ ہم سے مراد وہ نہیں، ہم سے مراد ہم ہیں، یہ آج والے، ان کے بعد آنے والے. وہ تو ایسے تھے کہ اللہ کی زمین میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو رستے میں دریا آتا ہے تو وہ اپنے گھوڑے کے پاؤں دریا میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ، اگر میرے پاس اس دریا میں چلنے کے لیے بھی کوئی سہولت موجود ہوتی، کوئی ایسے ذرائع ہوتے تو میں اس کو پار کر کے بھی تیری راہ میں جہاد کرتا. وہ تو ایسے تھے، وہ تو ڈرنے والے نہیں تھے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بہت کثیر تعداد میں ہوگے تم، لیکن تمہاری حیثیت یہ ہوگی کہ سمندر پر جیسے جھاگ ہوتا ہے ویسے جو ہوا آتی ہے اڑ جاتا ہے. اور تم میں دنیا رچ بس جائے گی، وہن کی بیماری ہو جائے گی تمہیں. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ وہن کی کیا بیماری ہے، یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں آئیں گی ہم لوگوں پہ یا ہماری اولاد پہ یا کلمہ پڑھنے والوں پہ، جیسے آج آئی ہوئی ہیں اور دن بدن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیماری کی نشاندہی کی تھی کہ دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت، کہ دنیا کی محبت رچ بس جائے گی دل میں، آخرت کی فکر کو چھوڑ دیا جائے گا، مرنے سے کراہت آ جائے گی دلوں میں. ہر کوئی چاہے گا کہ نہیں میں نہ مروں، مجھ کو زیادہ عمر ملے. اور یہی ہے آج، کس کو خواہش ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ تو یہ دو چیزوں سے مرکب جو بیماری ہے وہ بھی ان میں آئے گی اور اس وجہ سے ساری اقوام تم پر چڑھ دوڑیں گی. اور آج وہی ہے میرے بھائیوں. کس لیے؟ کہ ہم نے اللہ کی خالص عبادت کرنی چھوڑ دی.